السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ہم اپنی گاڑی یا موٹر بائک میں پیٹرول کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور ہم راستے میں کہیں رک نہ جائیں۔ اگر پیٹرول کہیں ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہم کسی نزدیکی پیٹرول پمپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر جہاز میں 41,000 فیٹ کی بلندی پر بادلوں کے درمیان میں موجود ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ جہاز کا فیول ختم ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ایئر کینیڈا فلائٹ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ 23 جولائی 1983 کو ایئر کینیڈا کی فلائٹ نے کینیڈا کے مونٹریال سے اٹوا جانا تھا۔ جہاز میں 61 مسافر اور 8 کریو ممبرز سوار تھے۔ جہاز کا کیپٹن ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھا۔ جہاز کے اندر دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر بھی موجود تھا۔ اس جہاز کے ٹیک آف سے پہلے ہی جہاز میں ایک ایشو سامنے آیا۔ جہاز کا وہ کمپیوٹر جو کہ جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مونٹریال کے ایئرپورٹ پر موجود انجینئرز نے جہاز میں موجود فیول کو خود ہی کیلکولیٹ کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اس جہاز کو اڑنے کی اجازت مل گئی۔ دوستو، یہ جہاز مونٹریال سے اڑا اور کچھ ہی دیر میں بآسانی اٹوا پہنچ گیا، لیکن جہاز کے پائلٹ اور مسافروں کو احساس نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس جہاز میں دراصل اٹوا کے ایئرپورٹ پر صرف کچھ ہی دیر کے لیے رکنا تھا۔ اس جہاز کی اصل منزل کینیڈا کا شہر ایڈمنٹن تھا، جو کہ اٹوا سے 2800 کلومیٹر دور تھا، یعنی یہ تھوڑی سی چھوٹی فلائٹ ہونے والی تھی۔ جہاز کا کیپٹن اٹوا کے ایئرپورٹ پر ایک بار پھر سے انجینئرز کو کہا کہ اس جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو چیک کر لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز کے وہ کمپیوٹرز جو فیول کو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ انجینئرز نے ایک بار پھر فیول کو خود کیلکولیٹ کیا، ہر چیز بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ جہاز کے دونوں پائلٹ نے اندازہ لگایا کہ اس جہاز میں تقریباً 45,000 پاؤنڈ فیول موجود ہے، جو کہ ایڈمنٹن جانے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ دوستو، دراصل اس جہاز میں 45,000 پاؤنڈ کی بجائے صرف 20,000 پاؤنڈ فیول موجود تھا، یعنی کہ آدھا سے بھی کم۔ اب ان پائلٹ اور انجینئر سے یہ خطرناک غلطی کیوں اور کیسے ہو گئی کہ یہ فیول کو ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کر سکے؟ دوستو، ان دنوں کینیڈا اپنے جہازوں میں فیول کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کر رہا تھا، یعنی کہ آسان الفاظ میں جہازوں میں فیول کو پاؤنڈز کی بجائے کلو گرامز میں کیلکولیٹ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کیلکولیشن جہاز کے اندر کمپیوٹرز خود ہی کرتے تھے، لیکن اس جہاز کے یہ کمپیوٹرز تو خراب تھے۔ اب جہاز کے کیپٹن اور پھر ایئرپورٹ پر موجود انجینئرز کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ انہوں نے فیول کو پاؤنڈز کی بجائے کلو گرامز میں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک پاؤنڈ تقریباً آدھا کلو بنتا ہے، تو پھر اس جہاز میں دراصل 45,000 پاؤنڈ کی بجائے صرف 20,000 پاؤنڈ فیول موجود تھا۔ اور اس کے بعد یہ جہاز اٹوا سے ایڈمنٹن جانے کے لیے اڑا اور پھر وہی ہوا جیسا ہونا ہی تھا۔ جہاز 41,000 فیٹ کی بلندی پر تھا۔ تمام مسافر انتہائی سکون سے سفر کر رہے تھے اور جہاز بھی بہت آرام سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک پائلٹ کو جہاز میں سے کمپیوٹرز نے ایک وارننگ دی کہ جہاز کے لیفٹ سائیڈ میں موجود فیول ٹینک خالی ہو چکا ہے۔ اب یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ایک فیول ٹینک خالی ہو بھی جائے تو جہاز دوسرے فیول ٹینک کے ساتھ اڑ سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کچھ دیر میں دوسری وارننگ بھی سامنے آ گئی کہ جہاز کے دوسرے فیول ٹینک میں بھی فیول نہیں بچا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جہاز کے دونوں انجن کام کرنا بند ہو گئے، یعنی اب یہ جہاز ہوا میں ایک کھلونے کی طرح موجود تھا۔ جہاز کے اندر لائٹس وغیرہ بھی بند ہو گئیں، یعنی مکمل اندھیرا ہو گیا، اور جہاز کے زیادہ تر سسٹم بھی بند ہو چکے تھے۔ یہ جہاز اب زمین کی طرف 2,000 فیٹ پر منٹ کی رفتار سے گر رہا تھا، یعنی بہت جلدی جہاز نے کریش ہو جانا تھا۔ لیکن اس موقع پر جہاز کے دونوں پائلٹ نے احساس نہیں کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس اب بس کچھ منٹ باقی بچے ہیں جس میں ان کو سوچنا ہے، ورنہ یہ وقت ان کی زندگی کا آخری وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، پائلٹ کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا کہ جہاز کو گائیڈ کرتے ہوئے زمین پر اتارا جائے،
یعنی جہاز زمین پر گرتا جائے اور یہ اس کو ایسے ہی زمین پر اتار لیں، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ اس کے بعد پائلٹ نے سوچا کہ کیوں نہ جہاز کو تھوڑا دور موجود ایک شہر ونی پیگ کے ایئرپورٹ پر اتار لیا جائے، لیکن کچھ کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر آئے کہ جہاز وہاں ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ان کو ایک ایئر فورس بیس کا خیال آیا جو کبھی کینیڈا کے استعمال میں ہوتی تھی لیکن اب خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایئر فورس بیس تقریباً 19 کلومیٹر دور تھی۔ جہاز زمین پر گرتا ہوا وہاں تک جا سکتا تھا۔ دوستو یہ سب سے اچھا آئیڈیا تھا، لیکن پائلٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ایئر فورس بیس دراصل خالی نہیں تھی، اس بیس کو ایک ریس ٹریک بنا دیا تھا اور یہاں کافی لوگ آ کر کار ریسنگ کرتے تھے، جن میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ جہاز جب اس جگہ کے رن وے کے پاس پہنچا تو پائلٹ کو خیال آیا کہ رن وے پر تو کئی لوگ موجود ہوں گے۔ دوستو ان لوگوں کو بھی جہاز کے پاس آنے کا کافی دیر کے بعد احساس ہوا، کیونکہ جہاز کے انجن بند تھے اور اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ تمام لوگ فوراً رن وے سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا اور اس جہاز کو فائنل بغیر فیول کے پائلٹ نے 41,000 فیٹ سے زمین پر انتہائی مہارت سے اس ایئر فورس بیس پر اتار لیا۔ جہاز میں موجود ایک بھی انسان کو کوئی چوٹ تک نہیں آئی تھی۔ اس انوکھے واقعے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو حالانکہ دونوں پائلٹ سے فیول کو کیلکولیٹ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جہاز کو بغیر فیول کے اتنی مہارت سے زمین پر اتارنے پر دونوں پائلٹ ہیرو بن گئے۔ اس کے بعد یہ جہاز 25 سال تک استعمال میں رہا۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کل کی اگلی شاندار ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Stop it here? That's good. Come on around. All right. NASA 557, contact tower 128.15. Maintain spacing interval 90 seconds. No closer than 3 nautical miles. Approaching minimums. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10.